جی محترم زاہد خان صاحب، آج کے دور کے نبی مسیح الزماں، خدا کے دل اور نئے آدم، ہم آپ کا آج کے سوال و جواب کی نشست سچے لمحات خدا کے ساتھ میں خوش آمدید کہتے ہیں، خیر مقدم کرتے ہیں۔ حضور اطہر صاحب، حضور سورج صاحب، اور یورپ میں بھی آپ کو نکال کے کتنے ہو گئے؟ 19 17 حضور ادھر ہے۔ تو بھائی اب مجھے کون حضور کہے گا؟ تو سارے حضور بیٹھے ہوئے دائرہ بنا کے، تو میں آ گیا ہوں، اور جو بھی خدا کے پیاسے ہیں وہ آ جائے۔ تو پیاسے کو کنویں سے کیا تکلیف ہو سکتی ہے یا پانی سے؟ تو ہماری زندگی کا خلاصہ خدا کے ساتھ ہے۔ تو میں آ گیا ہوں۔ حضور بہت شکریہ جی آپ کا۔ ہمارے آج کی اس پروگرام کی نشست کا پہلا سوال ہے۔ ایک ممبر جو سوال کرتے ہیں وہ فرماتے ہیں کہ خدائی صفات کیا ہیں اور ایک انسان میں یہ صفات کیسے آتی ہیں؟ خدائی صفات کو تو پہنچتے پہنچتے جنم جنم چاہیے۔ جنم جنم کے ساتھی ہم سدا رہیں گے ساتھ، لیکن ایک بات کر کے ساری صفات کو، سمندر کو میں کوزے میں بند کر دیتا ہوں۔ انسانی روح ایک قطرہ ہے پانی کا، یا پانی کی بوند ہے۔ جب سہانے موسم ہو تو یہ بوندا باری ہے۔ خدا کی صفات کو تو یہ نہیں پا سکیں گے، کیونکہ خدا کہتا ہے میری قدر جاننے کے لیے جنم جنم چاہیے۔ جان ہے اور جہان ہے اور ان گنت جنتوں سے مراد کوئی ٹھکانہ ہی نہیں ہے۔ ہم ترقی کرتے رہیں گے معرفت الہی، اس کی صفات میں، اس کی الفت، اس کے پیار میں۔ لیکن ایک بات کر کے یہاں پہ بات ختم کر دیتا ہوں۔ جب محبت الہی کے اندر روح اپنی ہستی کو مٹا دیتی ہے تو یہ ایک بوند خدا کے سمندر میں گرتی ہے، اور یہ پھر بوند بھی پھر خدا والی ہو جاتی ہے۔ پھر ساری صفات اس میں بھی آ جاتی ہیں۔ تو خدا تو کہو مکا کا سمندر ہے، تو جب یہ بوند وہاں گرتی ہے تو پھر ملنے کی خوشی نہ ملنے کا غم، ختم یہ جھگڑے ہو جائیں، تو میرے لیے میں تیرے لیے۔ پھر انسان کامل، ساری صفات اس کے اندر یوں آ جاتی ہیں جیسے بوند جب گرتی ہے تو سمندر بن جاتی ہے۔ جی بہت شکریہ محترم زاہد خان صاحب۔ ہمارے ایک ممبر کا سوال ہے، کیا آپ کے آباء و اجداد میں سے بھی انبیاء گزرے ہیں یا صوفیہ کرام یا ایسے لوگ جن کا خدا سے زندہ تعلق رہا ہو؟ اور کیا نبوت کا یہ سلسلہ آپ کی اگلی نسل میں بھی جاری ہے؟ حق تعالیٰ کی ذات میں سب صوفی بیٹھے ہوئے تھے، تو کہا تو یہ تیرے آباء و اجداد ہے، تو ان کی دعا ہے کہ میں نے تجھے اتنا بڑا منصب دیا۔ تب میں نے کہا خدا میں تیری دعا بننا چاہتا ہوں، تو خدا مسکرا دیا۔ انہی میرے صوفی آباء و اجداد میں 12,000 نبیوں کا قتل ہوا ہے، صرف ان الفاظوں سے جو محمد نے کہے لا نبی بعد ہی، کہ میرے بعد نبی نہیں آ سکتا۔ 1500 سال کے بعد یہ لعنت میں نے ختم کی اور بتایا نہ یہ خدا کی طرف سے تھی نہ فرشتوں کی طرف سے، محمد نے خود اپنی حکمت کی وجہ سے یہ، تاکہ اسلام کو کوئی اور نہ لے جائے، یعنی کہ
یہ بڑھ نہ جائے. بڑھ تو وہ پھر بعد میں بھی گیا تو وہ ساری حکمت دری کی دری رہ گئی. اب جو ہے میرے بعد وہ تو ساری زمین ہی انبیاؤں سے بھر جائے گی اور وہ سارے میرے اہل ہوں گے, وہ سارے میرا خاندان ہوگا. تو خدا نے کہا وہ تیرا بھی خاندان ہوگا, میرا بھی خاندان ہوگا. ایک انسانیت کا خاندان جس کے محور خدا کی ذات ہوگی. تو اب تو بات ہی بدل گئی. اب آل شال کیا, سارے ہی میرے روحانی فرزند ہو گئے. جی بہت شکریہ محترم زاہد خان صاحب. ہمارے ایک ممبر کا ایک اور سوال ہے. آپ کی تعلیمات سے یہ پتہ چلتا ہے کہ خدا کی ذات اور اس کی قدر و قیمت جاننے کے لیے ایک زندگی ناکافی ہے. جیسا کہ آپ نے اپنی ساری زندگی خدا کے مشن کو دے دی, تو کیا آپ خدا کی ذات کو مکمل طور پر جان پائے ہیں یا یہ سفر ابھی جاری ہے؟ اور اسی سوال کا دوسرا پہلو بھی میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں اسی سوال میں, کہ کیا مخلوقات میں سے کوئی بھی خدا کو اور اس کی قدر و قیمت کو مکمل طور پر جان سکتا ہے؟ جی اس بارے میں بتائیے گا. شکریہ. جب بھی میں سفر سے واپس آتا ہوں, جو سفر خدا کے ساتھ ہوتا ہے, تو دو الفاظ میرے لب پہ آ جاتے ہیں, ہائے ہائے ہائے, کتنا کم میں خدا کے متعلق جانتا ہوں اور خدا کی معرفت کے متعلق. تو اگر میں یہ دعویٰ کروں کہ میں جان گیا تو یہ دعویٰ ابلیس کا تھا, اور اگر اس سے پہلے کائنات میں کوئی یہ دعویٰ کرتا بھی محال, تو وہ یہ جان لے کہ اسے خدا نے اپنا دل نہیں کہا تھا. پہلی دفعہ خدا نے کہا ہے کہ تو میرا دل ہے اور تو میرے راز الہیوں کو جانتا ہے. لیکن اس کے باوجود ہر دفعہ ایک نیا سہانا سفر ہے, ایک نئے عدم ہیں, نئے جہان ہیں, اور یہ خدا کا قول ہے کہ پھیلی ہوئی جہانوں اور جنتوں میں یہ ایسی ہیں جو نہ ختم ہونے والا سلسلہ ہے. تو ابھی تو عشق کے امتحان اور بھی ہیں. ابھی تو میں نے ہمیشہ کہتا ہوں ایک زندگی نہ کافی ہے خدا کو پہلی سیڑھی پر پہچاننے کے لیے, اور موت کے بعد ایک زندگی نہ کافی ہے اس کو جاننے کے لیے. بس یہ جو لمبا سفر ہے اس کو چھوٹے سفر کے ساتھ ختم کر دے کہ اپنی محبت, اپنی وفا, اپنی زندگی, اپنی قربانیاں خدا کو پیش کر اور یوں خدا کا ہو جا کہ تو جہاں بھی سفر کرے یا پرواز موت کے بعد کی زندگی میں, تو لوگ کہیں یہ خدا والی روح آ رہی ہے. بس پھر تیرا سفر ہوتا رہے گا, تیرے علم بڑھتے رہیں گے, تیری معرفت الہی, اور تو خوش قسمت شخص ہوگا. بہت شکریہ محترم زاہد خان صاحب. ہمارے انہی ممبر کا ایک اور سوال ہے کہ ان تمام روحانی سفر, ان منازل اور ان قربانیوں سے گزارنے کا اصل مقصد کیا ہے؟ خدا کی ذات انسان کو کیا بنانا چاہتی ہے؟ جب خدا کی ذات ان دوراہوں سے گزارتی ہے تو وہ بالکل ہی ایسے جیسے کہ کمہار پہلے مٹی کو چھانتا ہے تو اس میں جو پتھر روڑے ہوتے ہیں, جو رکاوٹ ڈالتے ہیں معرفت الہی میں, وہ دور کرتا ہے. پھر وہ جو فائن قسم کی مٹی رہ جاتی ہے اس کا آٹا گوندتا ہے. تو خدا بھی آٹا گوندتا تھا کسی زمانوں میں جب انسانی روح تخلیق نہیں تھی, صرف نور تھا. تو آٹا گوندتے ہوئے کہتا تھا کالو بلا, کیا میں تیرا رب نہیں؟ تو خود ہی جواب دیتا تھا ہاں, کیوں نہیں, کیوں نہیں, کیوں نہیں.
تو وہ فطرت کی آواز جو ہے، وہ محبت کی آواز، جو اپنے سارے پتھر روڑے دنیائی فکریں دور کر کے خدا کی طرف آتا ہے، وہ جان لیتا ہے اس آواز کو. تو پھر جیسے کمار مٹی کو گھومتا ہے، اسی طرح جب کوئی بھی نہیں تھا، بھائی وہ نور جو تھا اس کی طرف کوئی روح بھی نہیں تھا، تو اس آٹے کو گونتے ہوئے خدا بھی کہتا تھا کیا میں تیرا رب نہیں؟ تو وہ نور بار بار کہتا تھا ہاں کیوں نہیں، لپٹتا تھا خدا سے. تو وہ فطرت کی آواز جو انسان کے دل کے اندر ہے، جب وہ دنیائی فکروں کے روڑے پتھر دور کر دیتا ہے تو اس کے اندر سے ہی آواز آتی ہے کہ کیوں نہیں کیوں نہیں. پھر خدا اس کو فنا آگ کے کنڈن سے گزارتا ہے، یعنی کہ مٹاتا ہے اس کو، کیونکہ آگ میں جب سونا کلو بھی ڈالا جائے تو بس اتنا سا نکل آتا ہے، یعنی کہ اس میں کوئی ملاوٹ نہ رہے. پھر اسے اپنا نیا نام دیتا ہے، اپنی نئی شناخت دیتا ہے اور اسے نئی ہستی دیتا ہے. وہ نئی ہستی کیا ہے کہ اب تو مجھ سے ہے، اب میں بھی باقی رہوں گا، تو بھی باقی رہے گا، اب تجھ پہ بھی قیامت نہیں آئے گی. فنا آئے گی سب چیزوں پر لیکن تجھ پہ فنا نہیں آئے گی. یہ مقصد ہوتا ہے خدا کی ذات کا کہ وہ جب گزارتا ہے ان مشکلات سے، ان تکلیفوں سے، تاکہ ایک دن اپنی بقا وہ بھی ہمیشہ رہے گا، تو بھی ہمیشہ رہے گا. یہ خوشیوں کی چابی ہے. بہت شکریہ محترم زاہد خان صاحب آپ کے اس ولولہ انگیز اور روحانی معرفت الہی کی سوز اور آمیزش سے بھرے ہوئے پیغام کا، اور آپ کے اس قیمتی وقت کا اور روحانی رہنمائی کا، اور ہمارے برادر سورج خان صاحب کا، ہماری ایڈمن ٹیم اور تمام ممبران کا. ہم یہاں سے آپ کو لیے چلتے ہیں ہمارا اگلے سوال، جو آپ کی انگلش ٹرانسمیشن میں ون گاڈ فیملی کوشچن اینڈ آنسر. We'll see you there. God bless you all. بھائی مبارک ہو آپ کو یہ سفر. ابھی تو یہ ابتدا ہے، خدا کی عنایات نہ جانے کیسی کیسی ہوں گی آنے والے نبیوں پر جو خدا کے ہو جائیں گے. ہم نے تو بنیاد تیار کی ہے، اس بنیاد پر ایسے ایسے نظارے، ایسے ایسے کامل انسان آئیں گے کہ جب ہم روح کی دنیا میں ہوں گے تو ہمارا دل باغ باغ ہو جائے گا کہ جو ہم نے بنیاد تیار کی تھی، کیسے کیسے انبیاء اور کیسے کیسے لوگ آئے جنہوں نے خدا کی قدر و قیمت کو جانا. یہ سب ہمارے لیے تحفہ ہوں گے آنے والے جہانوں میں.